یزید آیا اور اس نے دنیا کا پجاری بن گیا اور آل رسول کا خون اس کے قیامت تک ذمہ رہے گا، اس لیے کہ اقتدار میں وہ تھا، اقتدار میں حکم دینے والا وہ تھا۔ یاد رکھیں، میں نے عرض کیا ہے ظالم مٹ جاتا ہے، ظالم مٹنے کے لیے ظلم کرتا ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ بکری جو سینگ والی، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک کو سینگ والی بکری سے بھی سینگ مارنے کا حساب ضرور لے۔ سبحان اللہ، یہ نظام قدرت ہے، اور اللہ پاک اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرتا ظالم کو جب تک اپنا عدل قائم نہیں فرما دے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ نے عدل کو قائم فرما دی۔ ایک وقت تھا یزید نے بڑی چڑھائیاں کی، شہر مدینہ پہ چڑھائی کر دی، شہر مکہ پہ چڑھائی کروا دی، اور اس وقت کے گورنروں کو کہا جو میری بیعت نہیں کرتے اس پہ ظلم و ستم کر دیے جائیں۔ حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے، ہر مقتدہ فکر والے نے لکھا اس بات کو کہ کعبہ مظمہ پر جو ہے وہ اس نے آگ کے گولے برسائے اور حتیٰ کہ کعبہ مظمہ کو آگ لگا دی، اور پھر مدینہ پاک پر چڑھائی کی۔ یزید کے یہ کارنامے، پھر مدینہ پاک پر اس نے چڑھائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محراب جہاں رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان مولویوں پر، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے وہ یہ طے تو کر لیں وہ حسین کی طرف کھڑے ہیں یا یزید کی طرف کھڑے ہیں، جو آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں یزید کا اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھا اور امام حسین بھی، دونوں ٹھیک تھے، مگر یاد رکھیں حق امام حسین کے ساتھ تھا، یزید باطل تھا اور امام حسین کے ساتھ حق تھا، اور امام علی مقام حق پر تھے۔ اس یزید نے رسول اللہ کی مسجد نبی میں گھوڑے بدلوائے، 3 دن تک اس نے لوگوں کے لیے مدینے کو حلال کر دیا۔ میں کہتا ہوں وہ اس وقت کا یزید تھا، مگر ہمارے زمانے میں ہم کس کے ساتھ کریں؟ ہمارے اپنے زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ چاروں طرف سپیکروں پہ اذان دینا جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے اپنے زمانے میں آج بھی اگر نعت خوانی بلند آواز میں کی جائے تو پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا نام لینے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جو جہاد کی بات کرتا ہے اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے، اسے آتنکوادی کہہ کے اور اسے انتشار پسند کہہ کر اس پہ مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں علماء اسی چیز اور بڑے بڑے مقدمات کی زد میں ہیں، اور آج تک ان علماء کو سانس نہیں لینے دیا جا رہا جنہوں نے جہاد کی بات کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی بات کی ہے۔ یاد رکھے ہر دور میں یزید آیا، امام علی مقام نے اپنے وقت کے یزید کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، پچھلوں پر لعنت نہیں دی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے وقت کے یزید کے ساتھ مقابلہ اور ٹکر لے کر امام حسین نے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، جب بھی کبھی وقت کا یزید آئے اور نبی کے دین کو مٹانے کی بات کرے، فرمایا پھر اپنا تن من دھن قربان کر دینا، صبح قیامت تک ظالموں کے نام مٹ جائیں گے، ہمیشہ رسول اللہ کا نام لینے والوں کے نام۔ نعرے میں بھی رسول اللہ کا نام لینے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، اور نماز میں بھی رسول اللہ کا نام لینے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ ہم علماء میں سے نہیں ہے جن کے ہاں پابندی ہے کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ، ان کے تو نعرے ہی الگ ہیں۔ حرمت رسول پر ریلی نکالی جا رہی ہے اور نعرہ تکبیر کے بعد اپنی جمعیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کا نعرہ ہی نہیں لگانا تم نے گوارا کیا۔ مگر صدیق اکبر نے جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں گئے تھے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، مگر امام حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، امام علی مقام حضرت امام جو ہے وہ ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، اگر تم نے منافقوں میں اور عاشقوں میں تمیز کرنی ہے، وہ کہتے تھے ادھر بھی لا الہ ہے ادھر بھی لا الہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان کون ہے، عاشق کون ہے، منافق کون ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا تم یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو، عاشق الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی،
کچھ وہ چیزیں ہیں جو غلط بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ کا نام لینے سے مسجد میں بندہ مشرک نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے دل میں ایمان میں اور اللہ پاک تعظیم شرک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تعظیم اگر شرک ہوتی تو اللہ پاک 21 سے زیادہ اپنے نبیوں کا بڑے پیار سے قرآن میں ذکر نہ فرماتا۔ اگر ان کا ذکر یا ان کی تعظیم یا ان سے محبت شرک ہوتی تو اللہ اپنی نماز میں، نماز سے بڑھ کر توحید کیا ہے، اللہ اپنی نماز میں اپنے نبیوں کا ذکر نہ رکھتا۔ آپ نماز اٹھا کر دیکھ لیں، نماز تو ہے ہی اللہ کے پیاروں کی ادا کا نام، جیسے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، اور اس میں ذکر بھی کبھی یا ایھا النبی ہے، کبھی یا ایھا الرسول ہے، کبھی یا ایھا النبی ہے، کبھی یا ایھا الرسول ہے۔ پورے قرآن میں رسول اللہ کی کہیں زلفوں کا ذکر ہے، کہیں رسول اللہ کی اداؤں کا ذکر ہے، کہیں رسول اللہ کی نماز کا ذکر ہے، کہیں رسول اللہ کے جہاد کا ذکر ہے، کہاں رسول اللہ کے عاشقوں کے گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر ہے۔ تو سارا قرآن تو ان کی اداؤں کا نام، محبت سے بھرا پڑا قرآن۔ آپ قرآن سے رسول اللہ کو اگر نکال دیتے ہیں تو پھر بچتا کیا ہے؟ نماز سے رسول اللہ کو نکالتے ہیں تو پیچھے بچتا کیا؟ دین سے اپنے نبی کو نکالتے ہو تو بچتا کیا؟ محبت یہ نہیں ہوتی کہ اگر گستاخی ہو جائے تو پھر نعرہ تکبیر بلند کیا جائے۔ فرمایا یہ تو ہر بندہ نعرہ لگا رہا ہے، حتیٰ کہ عیسائی بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے مسلک والے اللہ اکبر کہیں گے۔ پر یاد رکھو، جو عاشق ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا نام لے کر بتاتا ہے ہم محمدی ہیں، ہم پہچان بھی نہیں۔ یاد رکھیں، ظالم صرف وہ نہیں جو ظلم کرتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ظلم میں برابر کی شریک ہوتے ہیں۔ 22,000 تھے امام علی مقام کے مقابلے میں، یزید تو وہاں خود موجود نہیں تھا، اس کے بھیجے ہوئے بندے تھے، مگر وہ برابر میں ظلم کا شریک ہے، اس لیے کہ وہ آرڈر دینے والا تھا۔ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 آئے، مگر برابر ظلم میں شریک ہے، ان کو تمام کو ظالم شمار کیا جائے گا۔ امام علی مقام کے لاشا مبارک کو وہیں چھوڑ کر آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہ کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، ان 72 ہستیوں کے سروں کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور پھر مصر میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ وہاں حضرت امام زین العابدین کہنے لگا یزید اس کو پھر کیوں رہنے دیا، اس کا بھی سر قلم کر دینا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا تو کس لیے کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا تم نے ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تم ریاست کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو۔ آپ نے فرمایا قیامت تک تیرا تو نام نہیں رہے گا۔ اتنی دیر میں اذان ہونے لگی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا آواز بلند ہوا۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا یزید غور سے سن، قیامت تک نہ تیرا نام رہے گا نہ تیرے بڑوں کا نام رہے گا، قیامت تک یا محمد کا نام رہے گا، اذان میں یا آل محمد کا نام۔ حضرات گرامی، وقت کے ظالموں کے ساتھ اللہ پاک نے بڑا انصاف کیا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا اور ظلم کے پہاڑ جس نے گرائے تھے، شمر دل ذل جوشن، یہ دوڑتا دوڑتا بڑی مشہور روایت ہے، میں نے پچھلے محرم پہ بھی عرض کیا تھا کہ شہر مدینہ میں آئے اور وہاں ایک جھونپڑی لگی ہوئی تھی۔ اکثر ایک جھونپڑی میں حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کر، ایک آشانہ بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر روتے اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 نفل اور ایک مکمل قرآن ایک رکعت میں امام زین العابدین ختم کیا۔ یہ انداز عبادت تھا، اور رو رو کر آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے۔ آپ اتنا روئے کہ تاریخ میں جو بہت زیادہ لوگ روئے ان میں سے ایک نام حضرت امام زین العابدین کا تھا۔ مگر وقت کے ظالموں کے ساتھ آپ ٹکر لیتے رہے، بڑے بڑے جابر بادشاہ ہے، مگر حضرت امام زین العابدین نے رسول اللہ کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا۔
اور ہر سال پیدل حج مبارک کیا کرتے. یہ عبادت کا رنگ ہے. ہم نے امام حسین کی وہ شان تو سنی ہے جو 6-7 سال رسول اللہ کے زمانے والی شان ہے, یا 10 دن وہ جو محرم والے دن ہے, مگر درمیان والی زندگی کبھی آپ کو کسی نے سنائی نہیں ہے. یاد رکھیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا رنگ یہ تھا کہ 25 حضرت امام علی مقام امام زین العابدین نے شہر مدینہ سے چل کر پیدل 25 حج مبارک حضرت امام حسین نے 25 پیدل کتنا سفر بنتا ہے شہر مدینہ سے شہر مکہ؟ 5-6 گھنٹے لگتے ہیں گاڑی پہ, 4-5 گھنٹوں کا سفر ہے تیز رفتار گاڑی پہ. مگر امام زین العابدین ہو یا حضرت امام حسین ہو یا امام حسن, 25 سے زیادہ حج حضرت امام حسین اور امام حسن نے پیدل فرما کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کر. یہ لوگ خدا کو راضی کرنے والے آستانے بنا کر بیٹھ جاتے, ان کو تو مریدوں کی کمی نہیں. یہ تو خود براہ راست حضرت علی اور مرتضیٰ کے بیٹے, ان کو کیا ضرورت تھی میدان میں جا کر 72 ہستیاں انہوں نے لٹا دی ہیں. کائنات کو بتایا ہر دور میں یزید آئیں گے, مگر جب بھی کوئی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو وہ حسین کی سنت کو ادا کر رہا ہوگا. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, گج کے کہیں سبحان اللہ. ہاں, بڑے بڑے وقت کے جو ظالم تھے, شمر جیسے لوگ, پانی بند کرنے والے اور امام حسین کے سر کو بازاروں میں گھمانے والے, یہ دوڑتا ہوا امام زین العابدین کے پاس آ گیا. حضرت امام زین العابدین نے ان کی خاطر تواضع کی اور شمر کو پانی تک پلایا. مختلف روایات ہیں, کسی نے ابن زیاد کا ذکر کیا, کسی نے شمر کا. یہ آیا اور حضرت امام زین العابدین کے ہاں اس نے پناہ لے لی, اس لیے کہ مختار سقفی نے جب قتل کرنا شروع کیا اور کوفے کا اقتدار مختار سقفی کے پاس آیا, اگرچہ بعد میں وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور ساری محنت کو ضائع کر بیٹھا, پر یاد رکھیں اس نے جتنے بھی قاتلین امام حسین تھے ان کا سر تن سے جدا کر دیا. اور روایات میں موجود ہے کہ 6000 سے زیادہ لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیا جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا. ایک بھی نہیں بچا, ایک بھی نہیں بچا. 4 سال کے بعد شمر کے پیچھے جب مختار سقفی کی فوجیں لگی تو یہ دوڑتا ہوا اس نے پناہ لے لی شہر مدینہ. کسی نے کہا مدینہ میں تو ہمیشہ امن ہی رہا, وہاں تو خون نہیں بہاتے جو رسول اللہ کے عاشق ہے, وہاں چلے جاؤ. یہ دوڑتا ہوا ایک خیمے میں آ کر چھپ گیا, وہ امام زین العابدین کا خیمہ. آپ نے دیکھا, کہنے لگا میں پیاسا, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, میری مدد کرو. حضرت امام زین العابدین نے پانی پلایا, پھر کھانے کا انتظام کیا. 3 دن وہاں رہا. امام زین العابدین خدمت کرتے رہے, اپنے والد کے قاتل کی خدمت کرتے رہے, کھانا کھلاتے رہے. اتنے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. 3 دن تک پانی پلایا, 3 دن تک کھانا کھلایا. جب جانے لگا کہنے لگا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تو اس بات کو چھوڑ, تو پیدل ہے, وہ میری سواری کھڑی ہے وہ بھی لے جا, وہ میری سواری کھڑی ہے وہ بھی لے جا. جب جانے لگا باہر گیا, پھر اندر آ گیا, کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا. کہنے لگا حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں شمر ہوں. آپ نے فرمایا تو میرے بھائیوں کا اور میرے بھتیجوں کا اور میرے والد کا قاتل ہے, میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں. تو جب یہاں آیا تھا تو میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا. وہ رونے لگا, کہنے لگا پھر آپ نے مجھے پکڑ کر قتل کیوں نہیں کروایا. کیا جملے کا امام صاحب. فرمایا تو یہاں مہمان تھا اور میرے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو تم نے اس کو اچھی خاطرداری کرنی ہے. فرمایا کوفے میں ہم تمہارے مہمان تھے, تمہارے بڑوں نے تمہاری جو تربیت کی تھی, تم نے ہمارے ساتھ آل رسول کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے. یہ ہمارے بڑوں کی خدمت کا صلہ ہے, یہ ہمارے بڑوں کی نظام ہے, یہ ہمارے بڑوں کی خدمت ہے, یہ ہمارے بڑوں کی تربیت کا اثر ہے کہ اگر ظالم بھی آ جائے تو ہم انہیں ٹھنڈا پانی بھی پیش کرتے تھا. کھلاتے ہیں, خود تو رہے وہ. جب بھی امام زین العابدین پانی دیکھتے تھے تو رونے لگ جاتے. شاید حضرت علی اصغر, حضرت علی اکبر کو پیاس یاد آ جائے. کبھی بھی آپ نے بعد میں پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا اور کبھی بھی آپ نے بعد میں کھانا نہیں تناول فرمایا.
یاد رکھیں تھوڑا بہت کھاتے زندہ رہنے کے لیے، اور اکثر آپ اپنے حجرہ میں ایک ماہ تک وہاں روتے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور حجر اسود کو جا کر چومتے۔ روایات میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جس سال میں حج کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا تو میرے خواب میں حجر اسود آ کر مجھے کہتا تھا حضور اس سال مجھے اپنی زیارت سے کیوں نہیں مشرف۔ حجر اسود خواب میں آتا تھا، نہیں جی حجر اسود سے پتھر ہے پھر خواب کی میں آ گئے، اور پتھر نہیں تو خواب کی میں آ گئے۔ حدیث میں موجود ہے یہی پتھر کل قیامت والے دن وہ حاجی جس نے دور کھڑے ہو کر رش کی وجہ سے، ضعیف حاجی دور کھڑے ہو کر اس نے ایسے استلام کیا ایسے دونوں ہاتھوں سے، حضور فرماتے ہیں سارے بندے نے، دیوبندی بھی بندے نے، وہابی بھی بندے نے، سنی لپیڑے بیچارے بندے نے، شیعہ بھی بندے نے، تمام مسالک کے لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس حاجی نے مجھے سلام کیا تھا، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس کے خاندان اور اس کے قبیلے والوں اس کے قبیلے کا یہ نام ہے کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھے سلام کیا تھا، اس کی بخشش عطا فرما۔ یہ پتھر ہے جی، پتھر کو سلام کرنے سے بندہ وہاں مشرک نہیں ہوتا۔ مقام ابراہیم پہ دفن ہے تو وہ بھی پتھر، مگر ان کی نسبت ہو گئی اللہ کے پیاروں کے ساتھ، ان چیزوں کو رسول اللہ نے چوما ہے، رسول اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی نسبت آ گئی، رب تعالیٰ نے ان کو دیکھنا بھی عبادت فرما دیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، اور ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑا فائدہ ہے آپ کا اگر آپ سبحان اللہ کہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ظالم شمر کو پکڑوایا گیا اور پھر اس کے جسم پر جو ہے وہ چھید کیے گئے، زخم لگائے گئے تلوار کے ساتھ، تڑپتا رہا دھوپ میں، حتیٰ کہ اس کو زندہ کو آگ میں جلا دیا گیا۔ وہ ابن سعد جو رے کی علاقے کی حکومت کے لیے امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ابن سعد، والد بڑا نیک صحابی تھا۔ والد کی شان یہ ہے کہ احد کی دھرتی پر رسول اللہ پہ جب کافروں نے حملہ کر دیا، حضرت سعد نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے دفاع میں تیر چلانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ نے تیر پکڑاتے تھے، یہ تیر چلاتے تھے، رسول اللہ کے ماموں کے خاندان میں سے یہ تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے سعد تیر پھینکتا جا، حتیٰ اس مقام پہ کھڑے ہو کر 1000 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب پھینکا، رسول اللہ فرمانے لگے ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان جاوے، میرا پیو بھی یہ حضرت سعد ہے جس کا بیٹا امام حسین کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ یاد رکھیں جب تقدیر غالب آ جائے، والد کا مقام یہ تھا، والد صحابی رسول تھا، جنتی تھا، انہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، مگر تقدیر غالب آ گئی۔ ابن سعد اس کے بیٹے کو پکڑوایا گیا ابو حفص کو، اور ابن سعد کو پکڑوا کر مختار سخفی نے اس کے بیٹے کا پہلے سرطان سے جدا کیا، وہ رونے لگا، کانپنے لگا۔ مختار سخفی کہنے لگا محبت یاد کر جب تو نے امام حسین کے سامنے نوجوان علی اکبر کا سرطان سے جدا کیا تھا، علی اصغر کی پیاس کو یاد کر، اب تو کانپ رہا ہے۔ آل رسول پر جب تو نے ظلم کیا تھا تب تیری روح تو نہیں کانپی۔ پھر اس کا سر بھی اتار کر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس شہر مدینہ میں مولا علی کے بیٹے کے پاس بھیجا گیا، کہا گیا یہ سر اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اور اس ابن سعد کا سر امام حسین کے سر کا بدلہ ہے۔ محمد بن حنفیہ نے سروں کو دیکھا، دور پھینک دیا، فرمانے لگے مختار سخفی سے غلطی ہو گئی ہے، اس لعین کا سر کہاں اور امام حسین کا سر کہاں؟ امام حسین کے سر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان کا سر تو وہ سر تھا رسول اللہ چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ رب تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، رب بڑا عادل ہے۔ وقت تھوڑا گزر جاتا ہے مگر رب تعالیٰ ظالم کے ساتھ
ضرور انصاف فرماتا ہے اور مظلوم کو اللہ پاک ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ 6 سال گزرنے کے بعد یہ ابن زیاد جو وقت کا گورنر تھا اور اپنی کوفے کی گورنری کے لالچ میں، ہر دور میں گورنری کا مسئلہ رہا، ہر دور میں اقتدار کا مسئلہ رہا، ہر دور میں دینداروں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، مگر یاد رکھے دین مصطفیٰ کا بول بالا قیامت تک اللہ پاک نے بلند بالا۔ اقتدار میں آئے یا نہ آئے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو ہر طرح کی بلندیاں عطا فرمائی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ گورنر جو وقت کا گورنر تھا، جس کی آرڈر سے سارا کچھ ہوا، ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد، نام عبید اللہ، نام کیا تھا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، مانا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ مگر نام اچھے رکھ لینے سے اور کردار اچھا کر لینے سے بات نہیں بنتی، کردار اچھا کر لینے سے اللہ پاک بندے کو عظمتیں عطا فرماتا۔ ہاں، بندے کا یہ نہیں کہ نام اچھا ہو تو بات بس بن گئی۔ عبید اللہ اس کا نام تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا، مگر گورنری کے لالچ میں امام حسین کے مقابلے میں اس نے فوجیں بھیجی، مگر 6 سال گزرنے کے بعد ابراہیم بن مالک، یہ مختار ثقفی کا گورنر تھا، اس نے جو ہے وہ 6000 کا لشکر لے کر چڑھائی کی عبید اللہ ابن زیاد پر، کہا تو اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس نے رسول اللہ کے نواسے کا سر اتارا تھا اور اس نے شہید کروایا تھا۔ جب پکڑنے کے لیے گئے، اس نے 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا ہوا تھا اور کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا مگر ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بڑا بزدل ہوتا ہے، دیندار اگرچہ وہ اقتدار نہ بھی ہو مگر اسے اللہ پاک دین کی بڑی غیرت عطا فرماتا۔ یہ مقابلے میں آیا، بہرحال گرفتار ہوا۔ محرم شروع ہوا تو لڑائی شروع ہوئی، 7 محرم آ گیا، یہ گرفتار ہو گئے۔ وہی 7 محرم آیا، اس پر بھی پانی کو بند کر دیا گیا۔ رب بڑا انتقام لینے والا، رب بڑے فیصلے فرمانے والا۔ پر الفاظ مختصر کرتا ہوں، اس کو شہر کوفہ کی گلیوں میں اسی طرح گھمایا گیا جس طرح امام حسین کو گھمایا تھا اس نے، اور پھر اس پر طرح طرح کے ظلم کیے، مختار ثقفی نے ظلم کیے، اس کو سزائیں دی، حتیٰ کہ 10 محرم کا دن آیا، وہی جمعے کا دن، اور نماز ظہر کے بعد مقابلہ ہوا، یہ گرفتار ہوا، وہی 10 محرم کا دن آیا، تپتی ہوئی دھوپ، میدان بھی وہی، معاملہ بھی وہی، نہر کے کنارے پر اب ابراہیم بن مالک نے اس کی گردن پر اسی طرح پاؤں رکھا جس طرح اس نے امام حسین کی گردن پر پاؤں رکھا۔ رب بڑا انتقام لینے والا، رب بڑا عادل ہے۔ اس نے اس کی گردن کو اس کے طنز کے ساتھ جدا کیا، پھر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر دمشق کے بازاروں میں اس کے سر کو پھرایا گیا اور کہا گیا یہ ہے وہ آل مصطفیٰ کا، آل رسول کا ظالم اور قاتل۔ اور پھر وہی 10 محرم کے دن اسی تشت میں رکھ کر اس کا سر لایا گیا، جس تشت میں جس ٹرے میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ محل بھی وہی تھا، دن بھی وہی تھا، وقت بھی وہی تھا، ٹرے بھی وہی تھا جس میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ مگر راوی لکھتا ہے امام حسین کا جب سر اسی محل میں آیا تھا، یہ اس وقت کا گورنر تھا، لوگ اس وقت بھی ابن زیاد پر لعنتیں بھیج رہے تھے، اور جب ابن زیاد کا سر آیا اس وقت بھی لوگ ابن زیاد پر لعنتیں بھیج رہے تھے، مگر امام حسین کا جب سر مبارک آیا تھا تب بھی حسین حسین ہو رہی تھی۔ جب ابن زیاد کا سر آیا تب بھی حسین حسین کے نعرے لگے، تب بھی امام حسین زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ تب اس کا جب سر آیا ابن زیاد کا تو کونے سے ایک صحابی رسول، بوڑھا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا لوگوں گواہ رہنا، رب نے آج عدل فرما دیا، لوگوں گواہ رہنا، رب بڑا عادل ہے، رب انتقام لینے والا ہے، رب نے آج عدل فرما دیا ہے، لوگوں دیکھ لو۔ وقت بھی یہی تھا اور دن بھی یہی تھا، ایک وقت تھا، اس وقت ابن زیاد نے امام حسین کے سر کو یہاں پیش کیا تھا، مگر آج اسی ظالم کا سر اسی دربار میں آ گیا ہے، مگر یزید مر گیا ہے، ابن زیاد مر گیا، ان کے نام مر گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج امام حسین کا نام کل بھی زندہ اور آباد تھا، امام حسین کا نام آج بھی زندہ اور آباد ہے۔ یاد رکھیں حسین کا نام لینے والے بھی کبھی نہیں مٹتے، اور نہ حسین کا نام مٹے گا، نہ امام حسین کے عاشقوں کا اور ان کا نام لینے والوں کا کبھی نام۔ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ ہیں، اقتدار کے لیے لوگوں کو پٹیاں پڑھائی۔ آج بھی یہ مسجد ہے، یہ جو شاہی مسجد ہے، اس کی سیڑھیوں کے نیچے
وقت کے بادشاہ گورنر کی قبر ہے، وہاں جائیں تو عورتیں وہاں پرس رکھتی ہیں اور اپنے جوتے وہاں رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک طرف علامہ اقبال کا مزار ہے۔ یاد رکھیں علامہ اقبال کے مزار پر تو پھول بھی خشک نہیں ہوتے، اور وہ وقت کا گورنر تھا، لوگ وہاں جوتے رکھتے۔ سبب کیا؟ وہ بھی تو داڑھی منڈاتا تھا، اور وہ بھی تو دنیا دار تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا، مگر اقبال کیوں ہو رہی ہے؟ اور گلی گلی کوچے کوچے ہر مولوی کے ممبر پر اقبال کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ محمد سے وفا کرنے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم آج جن لوگوں کو حسین کا نام سن کر ان کے دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے عقیدے کا ضرور علاج کروائے۔ کسی مولوی نے آپ کا عقیدہ ضرور خراب کر دیا ہے، اس لیے کہ جب یزید کے دربار میں امام حسین کے سر کو لایا گیا تو وہاں ایک عیسائی سفیر کھڑا تھا، وہ کہنے لگا یہ کن لوگوں کے سر ہے؟ یہ 72 لوگوں کے سر ہیں، یہ کون ہے؟ تو یزید کہنے لگا یہ وقت کے باغی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ اس نے پوچھا یہ ہے کون؟ تو یزید کہنے لگا یہ مدینہ کے رہنے والے۔ اس نے کہا مدینہ میں تو تمہارے نبی کا ڈیرا نہیں ہے، وہاں تو تمہارے نبی کا مزار ہے۔ وہ کہنے لگا یہ اسی نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا۔ اس نے کہا لعنت ہے یزید تیرے اوپر، حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے دنیا سے ہزاروں سال ہو گئے، مگر ہمیں کسی نے کہا کہ یہ ایک گدھے کے کھر ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ایک گدھے پر سواری کیا کرتے تھے، اس گدھے کے کھر ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان کھروں کو بھی مقدس جگہ پر رکھا ہوا ہے، ہم گدھے کے کھروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گدھے کے کھر ہیں۔ یاد رکھیں تم کتنے ظالم ہو، تم نے تو اس نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا کر دیا، جس تن کو اور جس گلے کو رسول اللہ چومتے رہے ہیں، تم تو اس کے ظالم ہو۔ اس نے کہا اپنی آواز بند کر، میں تیری بھی گردن اتار دوں گا۔ عیسائی کہنے لگا یاد رکھ اے یزید تو مٹ جائے گا، تیری نسل مٹ جائے گی، حسین کا نام قیامت تک رہے گا، حسین کے نانے کا نام بھی قیامت تک۔ آج جن علماء کو، جن مولویوں کو رسول اللہ کا نام مسجد میں بلند کرنے سے شرک کے فتوے آتے ہیں، اور حسین کا نام مسجد کے ممبر پر لینے سے جو بندے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہ یاد رکھیں اپنے عقیدے کا علاج کروائیں، عقیدے کا علاج کروائیں۔ امام حسین کا نام ایمان ہے، امام حسین سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور اصحاب رسول سے محبت کرنے والے پکے ساتھ عاشق رسول اللہ کے اور محبت کرنے والے۔ ہاں کسی یوٹیوبر نے آپ کا ایمان خراب کر دیا ہوگا، کسی عالم نے آپ کا ایمان خراب کیا ہوگا، یاد رکھیے اہل بیت کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کی محبت ایمان کا حصہ نہ ہوتی تو نماز میں اللہ پاک کبھی بھی آل رسول کا ذکر نہ فرماتا۔ آل رسول کا ذکر نماز میں اللہ نے درود ابراہیمی میں شامل فرمایا کہ جب بھی تم نے میری بندگی کرنی ہے تو میری بندگی میں میرے محبوب پر بھی درود و سلام بھیجنا ہے، آل مصطفیٰ پر بھی تم نے درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے، ظالم مٹ گئے، یزید کی قبر کا بھی کسی کو پتا نہیں۔ میں نے بڑی ڈھونڈی ہے گوگل پر، مشکل ہو گئی ہے ڈھونڈنے میں، پر یاد رکھے امام حسین کے دو عاشقوں کا لوگوں نے مزار کے سونے کے بنا دیے، ان کے اولاد کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی نسل بھی زندہ ہے۔ 18 بیٹے تھے یزید کے، مگر ایک کی بھی نسل جاری نہیں ہو سکتی۔ امام حسین کا ایک ہی بیٹا تھا امام زین العابدین، رب تعالیٰ نے گلی گلی میں سیدوں کو پیدا کیا۔ ان کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے دعا دی یا اللہ جو میرے حسین کے ساتھ محبت رکھے تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ، اور یا اللہ جن سے محبت کرے میں بھی چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو اس کو وہاں رکھنا درجتی فی الجنہ، یا اللہ جو میرا درجہ ہوگا قیامت میں میرے ساتھ ان کو رکھنا جو میری اہل بیت اور حسنین سے محبت کرنے والا۔ ہم مکالے پیلے نہیں ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر حضرت عثمان سے بغاوت رکھنے والا، ہم اصحاب رسول کو بھی سلام کرتے ہیں، آل رسول کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ بڑا صاف ستھرا ہے، ہم آل رسول کو بھی اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی اپنے سروں پہ رکھتے ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ ظالم مٹنے کے لیے آتا ہے اور مظلوم اور صابر کا نام اللہ پاک ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔